عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزت مآب ماں اور بہنوں، دوستوں اور اسلامی ساتھیوں، ابھی ہم لوگ عید الاضحیٰ کی مصروفیات سے فارغ ہوئے، بڑی خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ عید منائے، قربانی دیے، خود بھی کھائے، دوسروں کو کھلا کر بھی خوشی محسوس کیے۔ اصل میں یہ عید جو ہے کھانے سے بڑھ کر کھلانے کی خوشی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ عبادت سے انسان کو کبھی چھٹی نہیں۔ عبادت کے کچھ خاص موسم آتے جاتے ہیں، نیکیوں کے کچھ موسم بہار آتے ہیں۔ رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار تھا۔ رمضان کے بعد یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کا خاص کر پہلا عشرہ، یہ بھی نیکیوں کا موسم بہار تھا۔ بعض لوگ 9 روزے رکھے، بعض لوگ 1 روزہ رکھے، تکبیرات کی پابندی کرتے رہے، اپنا قیمتی سرمایہ لگا کر جانوروں کو خرید کر اللہ کے نام پر قربان کیے، خود بھی کھائے، دوسروں کو کھلائے، سب عبادتیں ہیں۔ تو عبادتوں کے کچھ خاص موسم آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن عبادت سے انسان کو کبھی چھٹی نہیں۔ بندگی سے انسان کو کبھی چھٹکارا نہیں۔ زندگی میں بندگی کرتے ہوئے، بندگی کے اس سفر میں، بندگی کے اس راستے میں نہ رکنا ہے نہ تھکنا ہے۔ رکے بغیر، تھکے بغیر، موت آنے تک بندگی کے سفر کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ یہی ایک پکے سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی عمر جتنی بڑھتی ہے، عبادات بھی اتنی بڑھنا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہم موت کے قریب ہوتے ہیں، ہماری عمر گھٹتی ہے۔ شاعر نے کہا، عمر جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی جاتی ہے، سانس جو نکلتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ محترم ماں اور بہنوں، اسی مقصد کے تحت میں نے قرآن کی مشہور سورہ ذاریات کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کیا۔ اللہ نے اسی حقیقت کی طرف اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، پتنگے ہیں، 4 پاؤں سے چلنے والے جانور ہیں، زمین کو چر کے کھانے والے، چیر پھاڑ کھانے والے درندے ہیں، جنگلی جانور، جنگلوں میں رہنے والے اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ، چیونٹی، بچھو وغیرہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کچھ مخلوقات ہیں نہ چلتے ہیں نہ رینگتے ہیں بلکہ وہ اڑتے ہیں، جن کو ہم پرندے کہتے ہیں، ہواؤں میں، فضاؤں میں رہتے ہیں۔ اور کچھ مخلوقات ہیں نہ اڑتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ رینگتے ہیں بلکہ وہ تیرتے ہیں۔ مچھلیاں جن کو ہم کہتے ہیں، قسم قسم کی مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں،
سمندروں میں، دریاؤں میں اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ کتنی مخلوقات کو میں گناؤں؟ اللہ کی ان مخلوقات کو اگر آپ گننا چاہو گنتے گنتے تھک جاؤ گے، مگر اللہ کی یہ مخلوقات ختم ہونے والی نہیں۔ بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان مخلوقات میں انسانوں کو خصوصی مقام حاصل ہے، انسانوں اور جنات کو۔ وہ کیا ہے خصوصی مقام؟ اللہ نے ان دونوں کو ہی عقل دیا۔ انسان اور جنات کو ہی اللہ نے کیا دیا؟ عقل و فہم دیا، فراست دیا، سمجھداری دیا، دانش مندی دیا، جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے، سچائی اور جھوٹ میں فرق کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دے کر، سمجھ دے کر خصوصی مقام دیا، ویسے ہی اللہ نے ان کی ذمہ داری بھی دیا۔ عقل دے کر خصوصی مقام جہاں دیا اللہ تعالیٰ، وہیں ایک ذمہ داری بھی ان کو دیا۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ محترم ماں اور بہنوں، یہاں دو تین سوالات ہمارے ذہن و دماغ میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر جنات اور انسان کو خاص کر کیوں کہا؟ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز، ہر مخلوق، پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذرہ ذرہ، ہر چرندہ، ہر پرندہ، ہر درندہ، ہر چیونٹی، ہر کیڑا، ہر مکوڑا، ہر اللہ کے مخلوقات میں سے ہر مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسانوں تم سمجھ نہیں سکتے، تم اس چھوٹے سے دماغ سے پہچان نہیں سکتے کہ ان کی عبادت کے طریقے کیا ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں؟ جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمین میں ہیں، ساری مخلوقات آ گئی، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے وہ خوب جانتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ اور ان کی تسبیح بیان کرنے کا طریقہ۔ یہاں غور کیجئے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ مخلوقات، یہ پرندے اپنے نماز کے طریقے کو، اپنے ذکر کے طریقے کو، اپنے تسبیح کے طریقے کو، اپنی عبادت کے طریقے کو جانتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی میری بہنوں، ہم انسان ہی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، پرندے بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بے زبان جانور بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر ہے یہ کہ ہم پہچان نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ ہم جان نہیں سکتے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنے نماز کے طریقے کو جانتے ہیں۔ کتا اپنے طریقے پر عبادت کر رہا ہے، بلی اپنے طریقے پر عبادت کر رہی ہے، چیونٹیاں اپنے طریقے پر عبادت کر رہی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، اللہ کے نبیوں میں سے ایک پیغمبر کا گزر کسی بستی سے ہوا، ایک میدان میں وہ بستی میں ٹھہرے، وہاں چیونٹیاں تھیں۔ ایک چیونٹی نے پیغمبر کے پیر کو کاٹ دیا، پیغمبر کے پیر میں درد ہوا، پیغمبر کو غصہ آیا، پیغمبر نے حکم جاری کیا ان چیونٹیوں کی بستی کو جلا دیا جائے۔
بستی کی بستی جلا دی گئی، آسمان سے فوراً وحی نازل ہو گئی، اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ، اے پیغمبر آپ نے چیونٹیوں کی ساری بستی کو جلا ڈالی، حالانکہ یہ ساری چیونٹیاں سبحان اللہ کہہ رہی تھی، اللہ کی عبادت، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، آپ نے ساری چیونٹیوں کو جلا ڈالا۔ پھر فرمایا فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، اگر مارنا ہی تھا اس ایک چیونٹی کو مار دیتے جس چیونٹی نے آپ کے پیر کو تکلیف پہنچایا ہے۔ یہاں اس واقعے پر غور کیجئے، چیونٹیاں تسبیح بیان کر رہی تھی، سبحان اللہ پڑھ رہی تھی۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے چیونٹی کی تسبیح کو؟ ہم سن نہیں سکتے، اللہ ہی خوب جانتا ہے ان چرندوں، ان پرندوں، ان کیڑے مکوڑوں، ان کی تسبیح کو، ان کی عبادت کو۔ ایک اور جگہ تو اللہ نے فرمایا یہ سورج روزانہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ہر شام جب ڈوبتا ہے اللہ کے عرش کے پاس جا کے سورج سجدہ کرتا ہے اللہ کے پاس اور اجازت لیتا ہے کل مجھے کدھر سے طلوع ہونا ہے۔ یہ سورج سجدہ کر رہا ہے، یہ چاند سجدہ کرتا ہے، یہ جھاڑ سجدہ کرتا ہے، یہ پہاڑ سجدہ کرتا ہے۔ مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کی عبادت کا ذکر کیا۔ تو ان کی جب ساری مخلوقات عبادت کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ صرف انسانوں اور جنوں سے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جبکہ ساری مخلوقات عبادت کے لیے ہیں؟ فرق ہے۔ انسان اور جنات کی عبادت میں ان کے علاوہ جو اور ساری مخلوقات ہیں ان کی عبادت میں اور ان کی عبادت میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اور ساری مخلوقات کی عبادت جو ہے اجباری ہے۔ اجباری کا مطلب کیا ہے؟ ان کو عبادت کرنا ہی ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ ان پرندوں کو عبادت کرنا ہی ہے، سورج کو عبادت کرنا ہی ہے، چاند کو عبادت کرنا ہی ہے، دریا و پہاڑ کو عبادت کرنا ہی ہے، جانوروں کو عبادت کرنا ہی، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ان کی سرشت میں عبادت ہے، اطاعت ہے، نافرمانی کے جذبات نہیں۔ یہ برابر اللہ کی بات سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو اللہ کی عبادت کرنا ہی ہے، ان کے اندر نافرمانی کے جذبہ نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یہ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، برابر اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اور ساری مخلوقات کی عبادت کیا ہے؟ اجباری ہے، یعنی عبادت کرنا ہی ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ لیکن انسان اور جنات کی جو عبادت ہے یہ اجباری نہیں، یہ اختیاری ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ نے ان کے اندر اطاعت کا جذبہ بھی رکھا ہے اور نافرمانی کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ یہ عبادت کر بھی سکتے ہیں، یہ عبادت چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ نیکی بھی کر سکتے ہیں، یہ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں جذبات اللہ نے ان کے اندر رکھے ہیں، اسی لیے جنت اور جہنم انہی دونوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے جنت نہیں، کسی اور کے لیے جہنم نہیں۔ جنت اور جہنم صرف انہی دو مخلوقات کے لیے ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے فرمایا اگر یہ انسان اور جنات اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ان انسانوں اور جنات سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اسی لیے انسانوں اور جنات کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہلے نافرمانی کے جذبات کو کچلنا پڑے گا، پہلے ان کی خواہشات کو رگڑنا پڑے گا، پہلے شیطانی ابلیسی طاقتوں سے لڑنا پڑے گا، تب جا کر یہ عبادت کر پائیں گے، ورنہ انسان اور جنات ایسے عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ بولو، شیطانی طاقتوں سے لڑنا ہے، نفسانی خواہشات کو کچلنا ہے، تب جا کر آپ کیا کر سکتے؟ عبادت کر سکتے، اطاعت کر سکتے۔
محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، اسی لیے کہا گیا زندگی میں بندگی کو لازم پکڑو۔ اگر زندگی میں اللہ کی بندگی عبادت نہیں کرو گے کہ تمہارا مقام بہت گر جائے گا۔ عبادت کرو گے، اطاعت کرو گے تو فرشتوں سے اونچا مقام، عبادت نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے بلکہ نافرمانی کرو گے، گناہ کرو گے، پھر تمہارا رتبہ گھٹ جائے گا، یہاں تک کہ تم جانور سے بھی گئے گزرے بن جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یہ آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں، یہ کان رکھ کر بھی بہرے ہیں، یہ دل رکھ کر بھی پاگل ہیں، دل و دماغ رکھ کر بھی نادان ہیں۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں، چوپائے ہیں، 4 پاؤں والے جانور۔ آپ غور کیجئے 4 پاؤں والے جانوروں میں کیسے کیسے ناپاک جانور ہیں جی۔ کہاں یہ چوپائے ہیں؟ اگر چوپائے کہتا تو ذرا بہتر ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ چوپائے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا بل ہم اضل، بلکہ تم انسان تو ان سے گئے گزرے ہو، ان چوپایوں سے گئے گزرے ہو، وہ تو بہتر ہیں کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے ہم کو صرف اور صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا تو پھر عبادت کے علاوہ جو اوقات ہم دنیا میں گزارتے ہیں، کیا یہ سب بیکار جا رہے ہیں؟ ہمارے اوقات گناہوں میں جا رہے ہیں؟ عبادت کے علاوہ جو اوقات ہم دنیا میں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے لیے بہت کم وقت لگتا ہے، اور عبادت کے علاوہ جو اوقات ہیں ہمارے دنیاوی مصروفیات کے لیے بہت وقت لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقتہ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، ایک نماز کو اگر آدھا گھنٹہ بھی لگا لے تو 5 ٹائم نماز کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولو جی، 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، 2.5 گھنٹے۔ اچھی بات، قرآن کے لیے روزانہ ایک آدھا گھنٹہ نکال لیں گے، کتنے گھنٹے ہوئے ٹائم؟ بولو 3 گھنٹے۔ ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار کے لیے ایک اور آدھا گھنٹہ نکالیں گے، کتنا گھنٹے ہوئے؟ 3.5 گھنٹے۔ کسی ایک اور عبادت کے لیے ایک اور آدھا گھنٹہ نکالیں گے، کتنا وقت ہوا؟ 4 گھنٹے۔ دن اور رات میں کتنے گھنٹے دیے اللہ ہم کو؟ 24 گھنٹے، 20 پر 4 گھنٹے نا، 20 پر 4 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں تو عبادت کے لیے کتنا وقت لگ رہا ہے؟ 4 گھنٹے۔ کتنا وقت بچا ہے؟ 20 گھنٹے۔ تو کیا 20 گھنٹے جو ہمارے بیکار جا رہے ہیں، گناہوں میں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو 4 گھنٹے ہی عبادت کر رہے ہیں، باقی 20 گھنٹے ہم بیکار کر رہے ہیں کیا؟ نہیں نہیں، یہی بات اصل سمجھنے کی ہے۔ آج اس پروگرام میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مومنوں کے لیے بتایا کہ مومن کا لمحہ لمحہ عبادت ہے، مومن کا ایک ایک سیکنڈ عبادت ہے، ایک ایک گھنٹہ عبادت ہے، ایک ایک منٹ عبادت ہے۔ 24 گھنٹے مومن کی نیکیوں میں جاتے ہیں، باعث اجر و ثواب میں ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر وغیرہ میں تو ہم ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، پیشاب پاخانے کو جاتے ہیں، تجارت کے لیے سفر پہ نکلتے ہیں، یہ سب جو کام ہم کرتے ہیں اس پر ثواب کیسے ملتا ہے؟ یہ دنیاوی مصروفیات ہمارے لیے باعث اجر و ثواب کیسے؟ وہ ایسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ ہم کو بتایا، زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو رہنمائی فرمائی، زندگی کے ہر طریقے کا، زندگی میں ہر شعبے میں ہم کو آداب بتائے،
کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے تجارت کرنا ہے، بیڈ روم میں کیسے رہنا ہے، باتھ روم میں کیسے رہنا ہے، واش روم میں کیسے رہنا ہے، زندگی کے ہر طریقے اللہ کے نبی نے ہر اصول ہم کو بتائے۔ اگر انسان ان دنیاوی کاموں کو بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے تو دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے، ہمارا سونا بھی دین بن جاتا ہے، ہمارا جاگنا بھی دین بن جاتا ہے، ہمارا واش روم کو جانا بھی دین بن جاتا ہے، ہمارا تجارت کرنا بھی دین بن جاتا ہے، ہمارا کھانا پینا بھی دین بن جاتا ہے۔ کب؟ جب دنیا کا کام نبی کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق کیا جائے تو دنیا کا کام بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو، دین بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، کھانا پینا عبادت ہے یا دنیا کا کام ہے؟ دنیا کا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ بول کر کھاؤ، بسم اللہ اگر بھول جاؤ تو بسم اللہ فی اولی و آخری بولو، اور کھانے کے بیچ میں سے نہ کھاؤ، سائڈ سے کھاؤ، اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو کھانا ایک دنیاوی کام ہے، لیکن دنیاوی کام کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو کھانا بھی دین بن گیا، اجر و ثواب بن گیا، ایک ایک دانے پر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حالانکہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں آپ، کیوں؟ نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سونا کیا ہے؟ رات ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، یہ دنیاوی کام ہے، لیکن اگر رات کو نیند بھی ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے، مثال کے طور پر نبی نے کیا فرمایا؟ با وضو ہو کر سویا کرو، وضو کر کے سو جاؤ، رائٹ سائڈ پلٹ کے سیدھے کروٹ سو جاؤ، سیدھے ہاتھ کی طرف پلٹ کے سو جاؤ، اور 3 قل پڑھ کے 3 بار دم کر کے دھتکار کے سو جاؤ، اور آیت الکرسی پڑھو، آمن الرسول پڑھو، اور تسبیح فاطمہ 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، 30 پر 4 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جاؤ، اور تبارک الذی بھی ہو سکے تو پڑھ کے سو جاؤ، اور سوتے وقت کے جو اذکار ہے اللہم بسمک مت و احیا، اذکار پڑھ کے سو جاؤ۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعائیں پڑھو۔ تو اگر سونا ایک دنیاوی کام ہے، لیکن اس نیند کو ہم نبی کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق کریں گے تو یہ دنیاوی کام بھی کیا بن جائے گا؟ دین کا کام بن جائے گا، اور باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ باعث اجر و ثواب بخاری کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کو بھیجے۔ یمن کی اس زندگی کے دوران ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا تھا، احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی، رات میں جاگ کر تہجد پڑھنے کو جیسا باعث اجر و ثواب میں سمجھتا ہوں، رات میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے کو جیسے ثواب کا کام میں سمجھتا ہوں، ویسے ہی رات میں رات بھر سونے کو بھی میں اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک آدمی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، وہی دوسرا آدمی تہجد تو نہیں پڑھ رہا ہے، نبی کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق سو رہا ہے، اس کو وہ بھی ثواب حاصل کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے محترم بھائیوں اور ماں اور بہنوں۔ اور تیسری بات دیکھیے، صبح سے شام تک خاص کر مرد حضرات، آج کل تو ماں بہنیں بھی محنت کر رہی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ کسی کا شوہر تو ایسا نالائق ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، نماز کیا ہے معلوم نہیں اسے، صبح سے شام تک باہر روڈوں پر گھومنا، شام آ کے بیوی کو مارنا، بچوں کو ڈانٹنا، اس کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ ایسے نالائق لوگ بھی ہیں۔ ایسی عورتیں سمجھدار کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو پالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے کمپنیوں میں جا کے ادھر ادھر جا کے محنت مزدوری کر کے گھر کو چلاتی ہے۔
تو دیکھیے جو عورت ہو جو مرد ہو صبح سے شام تک اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے گھر چلانے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں صبح سے شام تک، کبھی اس ملک کو جاتا ہے کبھی اس ملک کو جاتا ہے، کبھی اس شہر کو جاتا ہے کبھی اس سٹی کو جاتا ہے، تجارت کے لیے ادھر ادھر گھومتا ہے پھرتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، چاہے عورت پھرے چاہے مرد پھرے۔ حدیث میں ہے بال بچوں کو پالنے گھر چلانے کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے کماتا ہے ادھر ادھر پھرتا ہے لوگوں کے تانے سنتا ہے تب جا کر اس کے پاس پیسہ آتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ اس کا کمائے ہوئے پیسے کا ذرہ ذرہ ثواب ہے۔ وہ پیسے کمانے کے لیے جو محنت کیا ایک ایک منٹ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، وہ دینار تصدقت به علی مسکین، وہ دینار اعتقت به رقبہ، وہ دینار انفقتہ علی اہلک افضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک دینار جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، دینار اس زمانے میں درہم و دینار سکے چلتے تھے، آج روپیہ کہہ لیجئے آسانی سمجھانے کے لیے روپیہ سمجھو، ایک روپیہ آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور دوسرا روپیہ کسی غریب مسکین کو آپ دیتے ہیں، اور تیسرا روپیہ کسی قیدی کو آزاد کرنے کے لیے غلام کو چھڑانے کے لیے دیتے ہیں، چوتھا روپیہ آپ اپنے بال بچوں پہ خرچتے ہیں۔ ان 4 روپیوں میں سب سے زیادہ کون سے روپے پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا افضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے زیادہ اجر و ثواب آپ کو اس روپے پہ ملے گا جو روپیہ آپ بال بچوں پہ گھر چلانے کے لیے خرچتے ہیں۔ میری محترم ماں اور بہنوں بھائیوں، تو اس طریقے سے گھر چلانے کی نیت سے جو محنت کرتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں، جو وقت لگاتے دنیا میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، کہ آپ کا گھومنا، اس کا منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ ایک ایک لہجہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہاں رک کر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری ماں بہنیں بیچاری صبح سے لے کر شام تک جالے صاف کرتی ہیں، الماری پوچھتی ہیں، کچن روم صاف کرتی ہیں، گھروں کو پوچھتی ہیں، ہنڈی برتن صاف کرتی ہیں، کپڑا دھوتی ہیں، بھگاتی ہیں، پھر نکال کے سکھاتی ہیں، سکھنے کے بعد نکال کے گھڑی کرتی ہیں، پھر بچوں کو شوہر کو استری کر کے پہناتی ہیں۔ کیا یہ سب دنیاوی کام بیکار جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ سب کاموں کا لمحہ لمحہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ آپ اپنے بال بچوں کی شوہر کی خدمت کر رہے ہیں، آپ بیت الخلا بھی اگر رگڑ کے دھوتی ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی بیت الخلا صاف کر رہا ہے، دونوں کو ثواب ملے گا، دونوں اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے۔ کیوں؟ دونوں کی نیت اچھی ہے، وہ اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے یا اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہے، اجر و ثواب۔ اس بات کو بہت سارے لوگ اس وسیع مفہوم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھے تو ہی ثواب ہے، روزہ رکھے تو ہی ثواب ہے، قرآن پڑھے تو ہی ثواب ہے، ذکر کرے تو ہی ثواب ہے، صدقہ کر۔ نہیں میری بہنوں، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیاوی کام بھی اگر کرتے ہیں نا، یہ دنیاوی کام بھی دین کے کام بن جاتے ہیں، اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، شادی کے بعد کی جو لائف ہوتی ہے، انسان جو ہے شادی سے پہلے ذرا زیادہ عبادت کرتا، شادی کے بعد ذرا اور مصروف ہو جاتا۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر بولے اللہ کے نبی ہم شادی نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ تو عبادت کرتے، شادی کرے تو بیوی کے واسطے بچوں کے واسطے جانا، محنت کرنا، پالنا، خواہشات پوری کرنا، سب کہاں تنٹے لگا لیتے اللہ کے رسول، شادی ہی نہیں کریں گے، نہ رہے باس نہ بجے بانسری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں،
جو میرے سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو شادی کے بعد جو فیملی لائف ہوتی ہے، اگر حدیث میں آتا ہے کوئی شوہر ازراہ محبت اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ یا کوئی بیوی ازراہ محبت اپنے شوہر کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتی ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک پیارے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی اپنی جنسی خواہش بھی پورا کرتے ہیں، اس پر بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب سے سوال کیا، اللہ کے نبی، کوئی انسان اپنی نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے میاں بیوی مل کے، اس پر ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر ثواب کیسے ملے گا؟ تو پیارے نبی نے سمجھایا، کہا کہ اگر یہی کام ناجائز راستے سے تم پورا کرو تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ تو حرام پر گناہ ملے گا کہ نہیں؟ گناہ ملے گا۔ جب ناجائز طریقے سے یہ کام کرو گے گناہ ملے گا، تو اسی کام کو جائز اور حلال راستے سے کرو، بے ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ماں بہنوں سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو ماں بہنیں حق بستر ادا نہیں کرتی، شوہر بلاتا ہے نہیں آتی، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، رات بھر اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، کیونکہ جائز راستے سے شوہر کی خواہش پورا کرنے نہیں دے رہی ہے۔ تو شوہر کیا کرے گا؟ مجبوراً ناجائز راستوں کو تلاش کرے گا۔ اس کا ذریعہ کون بنے؟ اس کی بیوی بنی۔ تو اس لیے فرشتے رات بھر اس پر لعنت بھیجیں گے جو شوہر کا حق بستر ادا نہیں کرتی۔ میرے محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، ایک ہوتا ہے جسم کا تقاضا اور ایک ہوتا ہے روح کا تقاضا۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جسمانی تقاضوں کو بھی ادا کرو، روحانی تقاضوں کو بھی ادا کرو، اور عبادت وہی ہے جو دونوں تقاضے جس کے ذریعے سے ادا ہوتے ہیں، دونوں تقاضے ادا ہوتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے تھے۔ سلمان فارسی جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کروایا، بھائی بنائے، کیونکہ مدینے والوں کو کوئی گھر بار نہیں تھا نا، تو کہتے تھے کہ فلاں کے گھر میں رہو۔ تو سلمان فارسی کس کے گھر میں رہتے تھے؟ ابو درداء کے گھر میں۔ ابو درداء کی بیوی کو ام درداء کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو درداء باہر گئے ہوئے تھے، سلمان فارسی گھر آئے، دیکھا ام درداء میلے کچیلے پرانے جیسے کپڑوں میں تھی، ذرا حالت خراب نظر آئی ان کو۔ پوچھا، ام درداء، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا کے رکھی ہے؟ تو اس نے اشاروں میں جواب دیا، تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کچھ تعلق نہیں ہے، وہ صرف دین میں لگے رہتے ہیں، دنیا سے ان کو لینا دینا نہیں ہے، دن بھر روزے رکھتے ہیں، یہ ایک دن بھی سال میں روزہ نہیں چھوڑتے، رات بھر جا کر تہجد پڑھتے ہیں، رات میں سوتے ہی نہیں ہیں، رات بھر تہجد، دن بھر روزے، پیر جمعرات ایسا کچھ نہیں، ہفتے کے 7 دن بھی روزے، سال بھر روزے رکھتے تھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ابو درداء گھر کے اندر آئے، دیکھا سلمان فارسی گھر آئے ہیں، خوش ہو گئے، کہا بیگم سے، ام درداء دسترخوان بچھاؤ، ابو درداء کو مہمان نوازی کرو۔ دسترخوان بچھائی، کھانے کے سامان لا کے رکھی۔ ابو درداء نے کہا، سلمان میرے بھائی بیٹھو کھانا کھاؤ۔ سلمان فارسی نے کہا، نہیں تم بھی میرے ساتھ بیٹھو، دونوں مل کے کھائیں گے۔ ابو درداء نے کہا، میں تو روزے سے ہوں، آپ بیٹھ جاؤ۔ سلمان فارسی نے کہا، تم نہیں بیٹھو گے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ مجبوراً ان کو روزہ توڑنا پڑا، روزہ توڑوایا،
دونوں مل کے کھانا کھائیں۔ یاد رہے کہ نفل روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ توڑ دی دونوں مل کے کھانا کھائے دوپہر کا۔ رات ہوئی تو سلمان فارسی بستر بچھا، ابو دردہ جانماز بچھائے۔ کہا سلمان فارسی نے ابو دردہ ابھی نہیں، نماز بعد میں پڑھیں گے، سو جاؤ تھوڑی دیر۔ سو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابو دردہ اٹھ گئے تہجد پڑھنے کے لیے، کیونکہ رات بھر تہجد پڑھنے کی عادت تھی، معمول تھا ان کا۔ سلمان فارسی نے کہا، وہ جاگ رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، کیونکہ وہ دل میں فیصلہ کر لے کہ آج ان کو سبق سکھانا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد تہجد کے لیے اٹھے تو سلمان نے کہا، ابو دردہ سو جاؤ، بعد میں اٹھو۔ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھے تو سلمان نے کہا، ابو دردہ سو جاؤ، ابھی نہیں۔ پھر رات کے 2 حصے گزر گئے تو آخری پہر میں سلمان نے کہا، اب اٹھو، دونوں مل کے نماز تہجد پڑھیں گے۔ دونوں وضو کرے، تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں ادا کیے۔ کرنے کے بعد سلمان فارسی نے ابو دردہ کو تسلی سے سبق دیا، سمجھایا، کہا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ ابو دردہ، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کی حفاظت کا بھی تم پر حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو۔ تم رات بھر جاگتے رہو گے، تمہاری آنکھیں کمزور ہو جائیں گی، نہیں سو جاؤ گے تو۔ تم دن بھر بھوکے پیاسے رہو گے تو بدن کمزور ہو جائے گا، اور جسم کمزور، بدن کمزور، آنکھیں کمزور، رات دن عبادت میں رہو گے تو بیوی کے حقوق کون ادا کرے گا؟ تو لہٰذا ہر ایک کو اس کے حق ادا کرو۔ بہرحال فجر کی نماز کو جب اللہ کے نبی کے پاس دونوں گئے تو ابو دردہ شکایت کے طور پر کمپلینٹ کیا سلمان فارسی کی اللہ کے نبی سے، کہا، اللہ کے نبی، کل میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیا، دن میں روزہ تروا دیا، رات بھر تہجد پڑھنے نہیں دیا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، صدق سلمان، سلمان نے جو بھی کیا بالکل صحیح کیا، بالکل درست کہا انہوں نے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہی ہے جو شروع میں نے کہا، اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور 24 گھنٹے تو ہم عبادت نہیں کرتے، ہم سوتے بھی ہیں، ہم جاگتے بھی ہیں، ہم کھانا کھاتے بھی ہیں، ہم بیت الخلا بھی جاتے ہیں، ہم پیٹ کے لیے، پیسے کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، معاملات بھی کرتے ہیں، تجارت و بزنس بھی کرتے ہیں، مارکیٹ کو بھی جاتے ہیں، دوستوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو اگر دنیاوی کام جو کہ دینی کام سے زیادہ ہم کرتے ہیں، اگر دنیاوی کاموں کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر کریں گے تو دنیاوی کام بھی کیا بن جائیں گے؟ دین کے کام بن جائیں گے اور باعث اجر و ثواب بن جائیں گے۔ یہی آج کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ لہٰذا میری محترم ماؤں اور بہنوں، مقصد زندگی کو پہچانیے، اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا یہ پہچانو۔ ہم کوئی جانور نہیں کہ منمانی کرے، ہر ایک کو بنانے کے ایک مقصد ہے۔ فین بنائے، مقصد ہے کہ ہوا دے، اگر ہوا نہ دے تو فین نکال دیں گے۔ لائٹ بنائیں، مقصد یہ ہے کہ روشنی دے، اگر جو لائٹ روشنی نہیں دیتا اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ گھڑیال کا مقصد یہ ہے کہ وقت بتائیں، جو گھڑیال وقت نہ بتائے اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ قلم اس لیے بنائیں تاکہ لکھیں، جس قلم سے لکھا نہیں جاتا وہ قلم کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ویسے ہر چیز کو بنانے کا ایک مقصد ہے، اگر وہ اپنے مقصد میں ناکام ہے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ ویسے انسان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے بنایا۔ اگر انسان اس زندگی میں رب کی بندگی نہیں کرتا یہ انسان بیکار ہے۔ شاعر نے کہا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی،
زندگی میں بندگی کرنے کے لیے شیطانی طاقتوں سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان ہم انسانوں کو اس مقصد سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ ہم کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اپنے شیطان کو ہراؤ، اپنے شیطان کو ناکام کرو، اپنے شیطان کو ذلیل کرو۔ تم جب سجدہ کرتے ہو تو شیطان روتا ہے، تم جب سجدے چھوڑتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان کو خوش نہ کرو، شیطان کو رلاؤ، تکلیف دو، ذلیل کرو، رسوا کرو، تبھی چل کر اس زندگی کی کشمکش میں، زندگی کی اس جنگ میں تم کامیاب اور بامراد ہوگے، ورنہ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کٹ جائے گی، عمر عزیز ختم ہو جائے گی اور ملک الموت اچانک حاضر ہو جائے گا۔ اس وقت رونے سے، پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے بدلنے والوں کے لیے، سدھرنے والوں کے لیے۔ حسین حسین موقع عبادت کے اللہ دیتا رہتا ہے۔ ابھی ایک حسین موقع عشر ذی الحجہ کا گزرا، مطلب یہ ہے کہ ان موقع گزر گئے تو عبادت سے چھٹی نہیں ملی۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا، جو مومن ہوتا ہے اس کو چھٹی کبھی نہیں، زندگی کے آخری لمحات تک عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک عبادت کرتے رہو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں موت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کی حالت میں موت دے، قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری روح نکل جائے، ذکر کرتے ہوئے ہماری روح نکل جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔